آپ مولا کو قبر میں محدود نہیں کریں گے، آپ اوپر جنگلے نہیں لگائیں گے، اوپر تعویذ گنڈے نہیں باندھیں گے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو عزا کو عزا رہنے دینا، اس کو کبھی میلہ نہ بنانا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آؤ اپنی عزاداری میں شامل ہوں، آپ اپنا جو ہے خلوص کے ساتھ اپنا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ نے واپس اپنے مقام پر پلٹ جائیں جہاں سے آپ آئے ہیں۔ کئی لڑکے آتے تھے بندے، کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ بچہ بیمار ہے، اس کو پھونک مار دیں۔ مولا کے آگے مانگو، اس پانی پہ پھونک مارو، خود ہی پھونک مارو اور خود ہی اس کو پی لو، تو وہی تمہارے لیے باعث شفا بن جائے گا۔ آباد کرنا چاہتے ہو کرب و بلا اگر، آباد کرنا چاہتے ہو کرب و بلا اگر، لازم ہے پہلے نکلے جنازہ یزید کا۔ مصطفیٰ تک ہم کو صبت مصطفیٰ لے جائیں گے، مصطفیٰ تک ہم کو صبت مصطفیٰ لے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ یا علی مدد، حب علی یا مولا یا قائم یا دائم۔ میرا نام محمد علی ناصر اور والد کا نام سید حسن عسکری نقوی، اور یہ امام بار کا ہائے دوست یا حسین علی نگر نزد وڈانا فیروز پور روڈ قصور میں واقع ہے، اور اس کی جو سنگ بنیاد ہے وہ سن 2000 میرے والد سید حسن عسکری نے رکھی۔ یہ امام بارگاہ ہائے دوست یا حسین، اس کا تقریباً جو اس چار دیواری جہاں ہم موجود ہیں، اس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً 4 کنال کے قریب ہے، لیکن یہ پورا رقبہ جو ہے وہ منسوب ہے امام بارگاہ ہائے دوست یا حسین سے، اور اس میں یہاں پہ حرم فخر ولایت ہے امام بارگاہ ہائے دوست یا حسین کے اندر، اور حرم فخر ولایت کی ادھر بیک سائڈ پہ اس کے عقب میں موجود ہے بیت الحزن، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اور جو ہے وہ عشرہ محرم ہے، تمام ایام ہیں، یوم مولا حسن، یوم مولا حسین، یوم مولا عباس، اور تمام جتنے بھی معصومین ہیں ان کے ایام جو ہیں ان سے منسوب مجالس جو ہے وہ ان کا انعقاد امام بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اور اس امام بارگاہ سے جو منسلک ہے وہ آپ کا مختلف یادگاریں ہیں۔ ایک یادگار سبیل مولا علی اصغر ہے، جو کہ جو سبیل مولا علی اصغر سے منسوب ہے، اور وہاں پہ مولا کا پیغام بھی نصب ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے سرچشمہ علم و حکمت پر اس طرح اترو جیسے پیاسا اونٹ صحرا میں پانی کو تلاش کرتا ہے۔ تو وہاں پہ یادگار بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مومنین تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ سبیل صرف پانی کی نہیں ہے، کیونکہ ہم عالم مادہ میں ہیں تو ہمارا فوکس بھی اسی حساب سے صرف ایک لمیٹڈ فوکس ہوتا ہے، لیکن اپنے جو ہے وہ ظرف کو بلند کر کے اگر سوچا جائے تو وہ پھر آپ کی وہ یادگار سبیل ہے جو مولا علی اصغر ہے۔ ایک وہ زیارت ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک زیارت ہے، زیارت یادگار ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور جو کہ جو یادگار ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ کی، اور وہاں پہ ان کا جو پیغام ہے وہ بھی نصب ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ کسی نوح، مستور یا خاتون کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ ظرف ہے جسے خوشبو حب فاطمہ سے معطر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور تمام نورانی حجابات جو تھے جب ان کو اس ظرف کے لیے پیش کیے گئے تو انہوں نے وہ مولا محمد کی حب کی خاطر وہ تمام جو تصرفات تھے، تمام اقتدار تھے، یا جو بھی ان کے پاس معاملات تھے، وہ انہوں نے ان سب کی نفی کری اور ان کو ٹھوکر مار دیا مولا محمد کی حب کی خاطر، اور اس کے صلے میں انہیں ظرف قرار پائیں وہ خوشبو حب فاطمہ کا۔ اور کوئی ظرف
یہ استطاعت و اہلیت نہیں رکھتا تھا جہاں خوشبو حب فاطمہ سلام اللہ علیہا قیام کر سکے، تو اس وجہ سے ان کو ظرف قرار دیا گیا جہاں پہ وہ جو ہے وہ قرار پائیں۔ اور اسی حرم کے باہر ہے مقام اماں فضہ، اور اس حرم کے باہر جو ہے وہ ہے قیام سلیمان محمدی۔ تو یہ سارا سمجھانے اور بتانے کے لیے ہے تاکہ جب بھی مومنین اس کی زیارت کے لیے آئیں تو وہ اپنے اندر ایک تڑپ لے کر آئیں، اپنے اندر ایک جو ہے وہ محبت کے ساتھ آئیں، اور اپنے اندر ایک عرفان اور معرفت لے کر آئیں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ جب ہماری زیارات پہ آؤ تو معرفت کے ساتھ آؤ۔ تو با معرفت زیارت ہے، اس کے معاملات اور ہوتے ہیں، اور جب آپ دوسرے ہوتے ہیں اس کے اور ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ظرف کی بلندی کے لیے ہے کہ آپ ان مقامات کو سمجھیں کہ سلیمان محمدی جو ہیں وہ باہر قیام پذیر ہیں، اور اس کے بعد مقام اماں فضہ ہے، اور اس کے بعد اندر حرم ہے۔ تو یہ سٹیپ سمجھانے کے لیے ہے، جس طرح ایک مومن جو ہے وہ جو ترقی کرتا ہے تو پہلا زینہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی شہر میں بھی داخل ہوتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ دروازوں سے آؤ، جو دروازے چھوڑ کر آئے گا اسے چور ڈاکو کہا جائے گا۔ تو یہ سب دروازے ہیں، یہ باب اللہ ہیں۔ جناب سلیمان کو باب اللہ بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ نے وہ نسبت رکھتا ہے، وہ یادگار بھی نسبت رکھتی ہے ہمارے سمجھانے کے لیے کہ وہ کیسے جناب سلیمان محمدی جو ہیں وہ باہر تشریف فرما ہیں، لیکن انہیں اندر کا معاملات جو ہیں وہ نہیں پتہ۔ جناب فضہ اگلے سٹیپ پہ ہیں، لیکن وہ بھی اس خوشبو سے ناواقف ہے، وہ بھی ایک نظام جو ہے وہ ان سے پردے میں ہے۔ تو یہ سارا چیز وہ سمجھانے کے لیے ہے وہ یادگار ختیجۃ الکبریٰ۔ اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا یہ حرم ہے، حرم فخر ولایت۔ یہاں پہ پہلے ہمارے والد سید حسن عسکری ندوی، ان کا ایک ذہن میں ایک یہ سوچ تھی کہ اندر قبر اطہر جو ہے وہ بنائی جائے، لیکن پھر جب مولا کی ایک حدیث سامنے سے گزری کہ مومنین کے ہماری جو قبور ہیں وہ مومنین کے قلوب میں ہیں، اور پھر مولا فرماتے ہیں، مولا حسین کا ایک فرمان ہے کہ ہمیں اپنی باطنی لاہ عمل میں تلاش کرو، ہمیں اپنے باطنی لاہ عمل میں تلاش کرو۔ تو جب آپ جو اس کانسیپٹ سے دیکھیں تو آپ مولا کو قبر میں محدود نہیں کریں گے، آپ اوپر جنگلے نہیں لگائیں گے، اوپر تعویذ گنڈے نہیں باندھیں گے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے جیسا چاہا تجھے ویسا پایا، میں نے تجھے گھڑ سوار دیکھا تو تجھے گھڑ سواری کرتے ہوئے پایا، میں نے تجھے جنگجو کے طور پہ دیکھا تو جنگجو کے طور پہ پایا، میں نے جیسا چاہا تجھے ویسا پایا، لیکن مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ مولا کی مناجات کے اندر ہے۔ اور یہ حرم فخر ولایت کی پھر عقب میں ہے بیت الحزن۔ بیت الحزن میں جو شینشین ہے، وہاں پہ مولا کے علم پاک جو ہیں وہ سارے اماموں سے منسوب ہیں، وہ نسب ہیں، اور وہاں پہ مولا حسین کی زری بھی رکھی ہوئی ہے، اور مسند پاک ہے ہمارے قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ کے نسبت سے مسند پاک نسب ہے۔ اور وہاں پہ ایک زیارت اور رکھی ہوئی ہے جو ہے مینارہ نور الانوار۔ وہ مینارہ نور الانوار جو 21 ماہ رمضان کو عمومی طور پہ زیارت مومنین کے لیے وہاں سے وہ برآمد کرائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ مینارہ نور الانوار کو سمجھیں۔ مینارہ، جس طرح مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی ایک ایسا مینارہ نصب ہے، وہ مینارہ جو ہے اس کا منور ہونا ضروری ہے۔ جب وہ منور ہوگا تو آپ کی راہیں آسان ہو جائیں گی، آپ کو جو صراط مستقیم ہے جسے کہا جاتا ہے، وہ جب اندر کا وہ مینارہ روشن ہوگا تو وہ ہدایت کرے گا صراط مستقیم کی طرف۔ تو اسی لیے یہ شاہراہ سجاد پوری جو نسبت دی گئی جلوس کا روٹ امام بارگاہ کے اطراف میں، وہ اسی لیے ہے کہ شاہراہ سجاد کو بھی سمجھا جائے۔ شاہراہ سجاد کوئی صرف مٹی کا ایک رستہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جناب سجاد کا، مولا سجاد کا سفر جو ہے، وہ شام کا سفر ہو یا کوئی اور، وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے اس کے اندر اشارے ہیں، ہمارے لیے سگنلز ہیں، لیکن ہمیں در حقیقت مولا کے جو فرامین ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمیں عملی طور پر اس سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا مقصد یہاں پہ مینارہ نور الانوار
اور مینار انوار ہے سفینے کے اوپر، کیونکہ جس طرح مولا فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، بے شک حسین جو ہیں وہ کشتی نجات ہیں، اور انہی کے ذریعے آپ کا جو ہے وہ وہی کشتی ہے جو ہماری نو کو، ہماری کشتی کو بیڑے جس پار لگاتی ہے۔ تو یہ اندر جو زیارت جو نصب ہے، اور وہ صرف یہ ایک قبر سے تو ہم باہر آ گئے، ٹھیک ہے، قبر کے بعد جو نظام اندر موجود ہے، سفینہ، اس کے اوپر مینار نور الانوار، اور اس کے اوپر بھی ایک نظام ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر ایک با نصب ہے، با کا ایک نقطہ ہے، مولا کا پورا خطبہ ہے اس با کے نقطے پہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو نقطہ ہے وہ فیض اول ہے، وہ تمام باطنی موجودات کے ظہور پذیر ہونے کا مرکز بھی ہے اور سبب بھی ہے۔ تو وہ نقطہ ولایت ہے جو ہمیں اپنے قلوب میں روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کس کی بز میں غم میں آ بیٹھے ہیں اس دعوے کے ساتھ، ہم یہاں سے اور ہر غم کی دوا لے جائیں گے، ہم یہاں سے اور ہر غم کی دوا لے جائیں گے۔ تر ہوئی ہمارے والد سید حسن عسکری نقوی جو تھے، وہ جب مائیگریٹ ہو کے ہم لوگ انڈیا سے سمانہ اسٹیٹ پٹیالہ سے یہاں پہ آئے، تو یہاں پہ پھر یہ پورا جنگل ہوا کرتا تھا، دور دور تک نہ کوئی آبادی تھی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا، یہ جنگل ہی تھا۔ آپ سمجھیں کہ للیانی مصطفیٰ آباد جو ہمارے بالکل ساتھ ہی ہے مین فیروز پور روڈ پر، وہاں سے تقریباً یہ 5 کلومیٹر کا تقریباً سفر ہے ادھر کا، تو وہ وہاں سے عمومی طور پہ وہاں پہ رہائش ہوا کرتی تھی، وہاں سے پیدل یہاں آیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے ایک جنگل تھا، ایک کھلا آبادی تھی، ایک کھلا ماحول تھا۔ تو یہاں پہ وہ پھر آ کے جب انہوں نے اپنا یہاں پہ رہائش اختیار کری، عارضی رہائش جسے کہتے ہیں، اس کے بعد وکالت کے لیے جو ہے وہ قصور میں جاتے رہے، وکالت کی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے، پھر وکالت کو ترک کیا اور اس کے بعد پھر کچھ سیاست میں انوالو رہے۔ یہاں سے انہوں نے 1978 میں ایم پی اے کا الیکشن لڑا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس میں ان کو کامیابی ہوئی، پھر وہ یہاں پہ ایم پی اے کچھ عرصہ رہے۔ اس کے بعد پھر 1988 کا الیکشن تھا، 1992 پھر آگے بھی الیکشن جو تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ سارا انہوں نے وکالت بھی کر لی اور جو ہے وہ سارے جو سیاسی جو معاملات تھے جب ان سے بھی گزر گئے، تو وہ اس مقام پہ پہنچے کہ نہیں یار، مولا کی محبت جو ہے نا، جب وہ آپ کے اندر سرائیت کر جاتی ہے تو آپ کو دنیا جو ہے وہ بڑی چھوٹی نظر آنے لگ جاتی ہے، آپ کو ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کا پھر رجحان جو تھا وہ مولا کی جانب سے ہی، ویسے تو لگاؤ تو شروع سے ہی تھا، بڑے عرصے سے ہمارے ظاہر ہے تایا سید علی ذاکر، ہمارے باقی جو جتنے بھی ہمارے چچا ہیں وہ سارے ماشاءاللہ ایک منسلک رہے اس سارے معاملات سے۔ تو ان کا جو ہے وہ رجحان شروع سے تھا، لیکن یہاں سے مکمل ہونے کے بعد، یعنی کہ جب ان کا رجحان جو ہے وہ اس طرف ہوا، تو انہوں نے پھر اس چیز کو کہا کہ یہ ہماری جو ایک عبادت ہے وہ با مقصد ہونی چاہیے، اور مومنین کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ وہ اپنی عبادت کر سکیں، اور صرف عبادت اس لمیٹڈ حد تک نہیں کہ بھئی آپ مجلس کے لیے اکٹھے ہوئے اور آپ نے ماتمداری کی اور نیاز کری اور اپنے گھروں کو چلے گئے، بلکہ وہ با مقصد ہونی چاہیے۔ با مقصد عبادت کے لیے انہوں نے اس حرم کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پھر مجالس کا ایک سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا، اور ایک اور بنیادی مقصد جو انہوں نے ہمیں اگلی ہماری نسلوں میں جو ہے وہ سارے بلکہ مومنین میں اس کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور وہ یہ تھا کہ خود شناسی،
کہ اپنے آپ کو پہچانا جائے، کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اپنے آپ کا پہچاننا وہ بہت ضروری ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کا عارف نہیں ہوگا وہ اپنے مولا کو بھی نہیں پہچان سکے گا۔ یہ مقصد تھا بنیادی طور پہ اس کے پیچھے۔ امام بارگاہ ہائے دوست یا حسین بنیادی طور پہ میواتیوں کا نعرہ تھا۔ جو انڈیا میں میواتی موجود تھے کافی کثیر تعداد میں، وہ جب ان کے بزرگ جو اب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے جو اجداد ہیں، جب وہ مولا کا ذکر کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہائے دوست یا حسین، یہ ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا۔ تو جب وہ ماتم بھی کیا کرتے تھے تو وہ اس کو چونکہ یہ میواتیوں کا علاقہ ہے، زیادہ تر یہاں پہ میواتی موجود ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے والد سید حسن عسکری نقوی نے اس کا جو نام ہے امام بارگاہ کا، وہ امام بارگاہ ہائے دوست یا حسین تجویز کیا، اور تب سے وہ نام جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور جو ہمارے والد عزاداری کے حوالے سے قصور میں جو معاملات ہیں وہ ہر جگہ دیکھیں، عزاداری آپ کی ہر جگہ ہو رہی ہے، چاہے قصور ہو، لاہور ہو، آپ کا یہ مصطفیٰ آباد ہو، ہر مومنین اپنے اپنے انداز میں اپنا اپنا نذرانہ عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے والد صاحب نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ہماری تربیت فرمائی اور ہمیں گائیڈ کیا، جس میں سے جو مین چیز تھا وہ یہ کہ چونکہ یہ سارا سکھوں کا علاقہ ہے تو اس میں وہ جو ہندو اور سکھوں سے ریلیٹڈ جو ایسے آپس میں ان کے اس کو ٹکر دینے کے لیے کچھ رسومات تھیں جو اختیار کر لی گئیں، تو وہ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہمارے والد نے جب یہاں پہ بارگاہ کا نظام امام بارگاہ کا شروع کیا تو انہوں نے ہماری تربیت اور ہماری اصلاح یہ فرمائی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو عزا کو عزا رہنے دینا، اس کو کبھی میلہ نہ بنانا، کیونکہ جو میلے کا کلچر ہے وہ بہت عام ہے اس آپ کے جس گرد و نواح میں۔ میلے میں کیا ہوتا ہے، آپ کا ڈھول ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، آپ کے جو ہے وہ باہر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی تقدس نہیں ہے کسی چیز کا، حرمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ لوگ، ہمارے والد نے کہا کہ آپ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہو، چاہے آپ تعداد کبھی نہ دیکھنا کہ کثیر ہو قلیل ہو، لیکن آپ عزائے حسین کو عزائے حسین کے طور پر منائیں۔ یہاں پہ دیکھیں جی، ہمارے چونکہ اگر اہل تشیعوں کے حساب سے دیکھیں تو آپ کے پاس ہمارے قریب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ سب سے قریب ہمارا یہاں پہ للیانی مصطفیٰ آباد ہے، وہاں سے ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک شامل ہوتے ہیں، مجالس میں، عزا میں، قصور سے آتے ہیں، کانے سے آتے ہیں، رائے ونڈ سے آتے ہیں، گرد و نواح سے آتے ہیں۔ مقامی لوگ جو ہیں، ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی بات یہاں نہیں کری جو لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرے، جو تعصب کو جنم دے، کیونکہ جب مولا حسین کا ہم نے علم بلند کیا تو وہ ہم نے صرف یہی صدا اٹھائی کہ حسین سب کا، یہی ہے ہائے دوست یا حسین، حسین سب کا۔ حسین صرف یہ نہیں ہے کہ شیعہ کا ہے، سنی کا نہیں ہے، وہابی کا ہے، دیوبندی کا نہیں ہے، بریلوی کا ہے، حسین سب کا ہے، کیونکہ حسین فطرت کی آواز ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ حسین سب کا، اور وہیں سے پھر ہے ہائے دوست یا حسین۔ تو یہ کوئی لمیٹڈ پراپرٹی نہیں ہے، یہ سب کے لیے در ایسا ہے کہ بغیر انتشار کے، بغیر کسی تعصب کے، ہر خاص و عام کے لیے، بغیر کسی مذہب کے قید کے، ہر بندے کے لیے یہ در کھلا ہوا ہے۔ یہاں پہ جی ہمارا جو 31 مئی، 18 جیٹھ، 9 محرم، 10 محرم کا ایک مرکزی جلوس ہوتا ہے، اور اس جلوس میں جو ہے وہ ہم زیارت کرواتے ہیں اشل بادشاہ، جو کہ نسبتی سواری ہے مولا عباس کی، اور جو یہاں موجود ہے اشل ہاؤس میں اشل بادشاہ کے نام سے۔ اور اس سے ساتھ ایک اور سواری تھی ہمارے پاس جس کا نام تھا مرتجز بادشاہ۔ مرتجز بادشاہ جو ہے وہ تقریباً 5 سال پہلے
اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور ان کی بھی جو قبر ہے وہ ہم نے ادھر ہی گوشہ عافیت، جو ہمارا ایک قبرستان ہے ہمارے اجداد کا، وہاں پہ اس کی تدفین ہوئی ہے۔ اور اشل بادشاہ ماشاءاللہ مولا ان کو زندگی صحت دے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان کی سن 2012 میں مونا ڈیپو سے ہم ان کو لے کر آئے۔ وہ تقریباً 2 یا 3 سال ان کی عمر تھی اس ٹائم پہ، اور ہمارے کزن سید راحیل امام جو ہے، سید راحیل امام نقوی نے ہماری اس میں بہت ہیلپ کری اس کو یہاں لانے میں، اور وہ ابھی تک ہمارے پاس ماشاءاللہ موجود ہے۔ ہم اس کا کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مولا سے نسبت ہے سواری کی۔ حالانکہ مولا کا ایک اور فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں ہاں جس سواری کی ہم سے نسبت ہو جائے وہ سواری باب الحوائج ہو جاتی ہے۔ تو ہم صرف اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ نسبت ہے۔ جس طرح علم کی نسبت ہے تو ہم احترام کرتے ہیں، ورنہ وہ بانس ہے، وہ سٹیل ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ لیکن جب نسبت ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کا احترام ہم پر واجب ہے۔ تو اشل بادشاہ کا جو ہے وہ نسبتی سواری ہیں۔ ان کا پورا ایک روٹین ہے صبح سے لے کے شام تک۔ صبح سب سے پہلے جو ان کے خادم ہیں رضوان بھائی، وہ ان کے صبح سیر کرواتے ہیں، ان کو جو ہے وہ چارہ ڈالتے ہیں، ان کو ہم برسین ڈالتے ہیں، لوسن ڈالتے ہیں، اور ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ہم، کیونکہ ایز سچ وہ ان پہ سواری نہیں ہوتی، تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو خوراک اتنی مناسب رکھی جائے جس سے ان کی ایک صحت جو ہے وہ ان کی رہے۔ اس کے بعد ان کی ڈی ورمنگ ہوتی ہے، اور ان کا ایک روٹین چیک اپ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا برکی روڈ پہ ایک ہاسپٹل ہے، وہاں سے ڈاکٹر آتے ہیں، ان کو روٹین سے ان کو چیک کرتے ہیں۔ ان کے پاؤں جو ہیں وہ ہم ریگولرلی بنواتے ہیں۔ ان کو ہم کھریاں دوسری والی لوہے والی نہیں لگواتے، کبھی لگوا لیتے ہیں کبھی نہیں لگواتے، کیونکہ ان کو سڑک پہ تو جانا نہیں ہے، تو ان کو کچی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے، وہیں پہ ان کی ہم ساری دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ان کو غسل دیا جاتا ہے، ہر روز ایک دفعہ کیا جاتا ہے۔ روز ان کی صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ صبح سویرے ان کو سیر کرائی جاتی ہے، تاکہ یہ ہمارا ایک اولین فریضہ ہے کہ جو سواری مولا سے ظاہر ہے نسبت رکھتی ہے، اس کی دیکھ بھال ہمارا کام ہے۔ آباد کرنا چاہتے ہو کرب و بلا اگر، آباد کرنا چاہتے ہو کرب و بلا اگر، لازم ہے پہلے نکلے جنازہ یزید کا۔ تو میں اپنے تمام برادران اسلام، مومنین اور تمام لوگوں کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ یزیدیت کا جنازہ نکالیں اپنے اندر سے۔ جب تک ہمارے اندر یزیدیت ہے، فرعونیت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، انا ہے، خود پسندی ہے، لالچ ہے، حب دنیا ہے، جب تک ان چیزوں کا جنازہ ہمارے اندر سے نہیں نکلے گا، آپ مولا کی حب کو اندر آباد نہیں کر سکتے۔ یہ حب تب آباد ہوگی جب آپ یزیدیت کو نکال دیں گے بیچ میں سے۔ اور خصوصی طور پہ تمام جو بانیان ہیں ان سے میں ملتمس ہوں، ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کو مولا نے ایک وسیلہ بنایا کہ آپ فرش عزا بچھاتے ہیں مولا کی دی ہوئی اس سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کو پڑھوا رہے ہیں، کیا پڑھ رہا ہے بندہ۔ اس کے تقدس کو، مجالس کے تقدس کو ملوز خاطر رکھا جائے، اس کو میلہ نہ بننے دیا جائے۔ عزا کو عزا رہنی چاہیے، وہ میلہ نہیں بننا چاہیے۔ اور خصوصی طور پہ مومنین جو ہیں، جو سننے والے سامعین ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ آپ جب فرش عزا پہ آئیں تو اپنے اذہان کو تیاری کے ساتھ آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھ کھلی منہ اٹھایا لو جی آ گئے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر ایک مجلس میں جانے کے لیے تیار کر کے آئیں، اور یہ سوچ لے کر آئیں کہ ہم مولا کی بارگاہ میں جب جا رہے ہیں تو ہم وہاں کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کی پیاس بھوک نہ آپ کو ہے نہ ہمیں ہے، لیکن مولا کی حب جو ہے اس کی پیاس رکھی جائے۔ تو مولا فرماتے ہیں اپنے صحابی ہمدان کو کہ اے ہمدان، میں تمہیں ایک روز تمہیں بڑی پیاس لگے گی، ہم تمہیں سیراب کریں گے کہ تمہیں کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔
ہم مولا سے وہ سیرابی مانگتے ہیں۔ تو میں تمام مومنین سے یہ ملتمس ہوں کہ عزا کو عزائے حسین ہی رہنے دیں، اس کو خدارا اس کو میلہ نہ بنائیں، اس کو ایک تماشا نہ بنائیں، چاہے وہ پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ سننے والے ہوں، ذاکرین ہوں، جو بھی جس طرح بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہر بندے کو انفرادی طور پہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔